اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، بالخصوص و بالاخص برادران کے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وقت کے امام حجت دوراں امام آخر الزماں کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صلوات۔ دعا ہے کریم پروردگار دو عالم ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی، اپنے دامن کو بچانے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اہل خانہ کے جتنے بھی اعز و اقربا اس دار دنیا سے دار بقا کی جانب منتقل ہو چکے ہیں، ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری پہلی و آخری دعا ہمارے حقیقی وارث زمین و زمن ولی حق حجت دوراں امام آخر الزماں کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو آقا مولا کے دیدار کی نعمت سے فیض یاب فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اور تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے سہارا لیجیے خاندان آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، مجلس چونکہ مجلس ترحیم ہے، اس حوالے سے چند کلمات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور چلے جانے والے مومنین و مومنات کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ خداوند منان کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہمیں سب سے پہلے شرف انسانیت بخشا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جمادات و نباتات و حیوانات میں سے کسی بھی قسم میں سے قرار دے سکتا تھا۔ اس رحمان پروردگار نے جب ساری کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو ہمارے حصے میں انسان ہونا لکھا۔ یہ اس رحمان اللہ کا بڑا لطف و احسان ہے، یہ اس رحمان اللہ کا بڑا ہی لطف و کرم ہے اور بڑا ہی فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں شرف انسانیت بخشا ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کریم پروردگار نے
ہمیں شرف انسانیت بخش دیا، ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں نوع انسانی کا ایک فرد قرار دے دیا۔ اب اس شرف پہ باقی رہنا تیری اور میری ذمہ داری ہے۔ اب اس شرف کو باقی رکھنا اور اس شرف کا بقا تیرے اور میرے کردار کے اوپر مبنی ہے کہ میں اس شرف کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہوں۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، وہ کس قدر اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے رحمان اللہ، وہ کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے۔ ہم خطا پہ خطا کرتے جا رہے ہیں، وہ عطا پہ عطا کرتے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں سے خطائیں ختم نہیں ہوتی اور اس کی بارگاہ سے عطائیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ عظیم پروردگار کی عظیم محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، اپنے عبد کے ساتھ۔ بڑا ہی پیارا پیدا کیا، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، اے بندے مجھے اس شہر امین کی قسم جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے رہے۔ اے بندے ذرا دیکھ تو صحیح نا، غور و فکر تو کر، اپنی خلقت میں ذرا غور و فکر کر، میں نے کتنا تجھے پیارا پیدا کر دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے احسن تقویم قرار دیا گیا ہے۔ ذرا اپنی خلقت میں غور و فکر تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح نا تجھے کتنا پیارا پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے بندے ذرا غور کر، کیا تجھے اللہ نے اپنی قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے پیاری سی دو آنکھیں نہیں عطا کر دیں؟ ذرا غور تو کر نا، ذرا فکر تو کر، کیا اللہ نے تجھے دو پیاری سی آنکھیں نہیں عطا کر دیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا رہے، اللہ کی ابدی نعمات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا رہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور تجھے ذکر پروردگار کے لیے، تجھے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے کتنی پیاری سی زبان عطا کر دی ہے، تجھے پیاری سی زبان عطا کر دی، تو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہوا نظر آئے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، او بندے تیرے چہرے کو بدنمائی سے بچانے کے لیے اللہ نے دو ہونٹ تیرے چہرے پہ سجا دیے ہیں۔ کتنا کریم پروردگار ہے، وہ تیرے جسم کے ایک جز کے اوپر کسی قسم کی بدنمائی کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے نا کہ اگر یہ چہرے کے اوپر ہونٹ جو اللہ نے سجائے ہیں یہ نہ ہوتے تو بندے کا چہرہ کتنا بےہودہ نظر آتا، کتنا برا نظر آتا بندے کا چہرہ۔ پھر اللہ کے لطف و احسان کو یاد کیجئے کہ کتنا مہربان ہے وہ پروردگار کہ تیرے جسم کے ایک جز کے اوپر اللہ ایک ادنا سی بدنمائی کو پسند نہیں کرتا، تیرا پورا جسم جہنم میں جلنا کیسے پسند کر لے گا؟ کیسے پسند کر لے گا کہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے؟ کیسے وہ پسند کرے گا کہ تو جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پلٹا، لوٹا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں عطا کر کے پھر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے ہو کیا گیا ہے، کتنے کریم پروردگار سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے رب سے دور کر رہی ہے؟ اور ذرا رب سے تعلق جوڑ کے تو دیکھ، وہ کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس قدر کثیر نعمات عطا کرنے والے پروردگار عظیم الشان نے، جو اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ بڑا لطف کرتا ہے، اپنے بندے کے اوپر مسلسل عنایات کر رہا ہے، وہ کریم پروردگار
خود اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب، اس حبیب کو کہا جا رہا ہے نا کہ جس حبیب کو بھیجتے ہوئے کہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ لوگوں یاد رکھنا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، پانی کو چلایا، زمین کے اوپر نہریں بہا دی ہیں اس کریم پروردگار نے، اتنی کثیر التعداد میں نعمتیں ہیں، لیکن کسی بھی نعمت کا وہ احسان نہیں جتلا رہا، فقط اسی ایک نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا عرشی رسول فرش نشینوں میں بھیج دیا، اللہ نے اپنا عرشی رسول خاک نشینوں میں بھیج دیا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بار دیگر بابا سے بلند صلوات۔ اس حبیب کبریا کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے جس کریم نے اپنے حبیب کو رحمت دو جہاں بنا کے بھیجا ہے نا، اس حبیب کو یہ کہلوایا جا رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دو، میرے ان بندوں کو کہہ دو۔ اور کتنا لطیف جملہ، ہر محبت کا یہ عالم دیکھیے گا کہ وہ کریم پروردگار اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ نے والدین کو مہر و محبت کا ایک عظیم نمونہ قرار دیا ہے۔ تو جو ہے جناب کی پریشان تو نہیں ہو رہے جناب، اللہ نے مہر و محبت کا ایک بڑا ہی پیارا وسیلہ اور نمونہ قرار دیا ہے والدین کو۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، گناہ بھی کر لے نا، گستاخیاں بھی کر لے، نافرمانیاں بھی کر لیں، ابا جی رینج ہو جان دے تے امی ری پھر بھی آکھن دے میرا ہی پتر ہے۔ تو جو ہے نا جناب کی ماں پھر بھی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ نہیں، اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے بیٹا تو میرا ہی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اولاد گستاخی کرتے 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 اس نہج پہ پہنچ جائے نا، پھر والدین کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جسے ہم فقہی اصطلاح میں آق نہیں کہتے، آق۔ اور حبیب کبریا سید الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو عاق الوالدین ہوتا ہے، جسے والدین عاق کر دیتے ہیں، وہ خوشبو جنت بھی سونگھنے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ کچھ گناہ، کچھ گستاخیاں، کچھ نافرمانیاں اس حد تک لے جاتی ہیں کہ والدین جو مہر و محبت کا ایک نمونہ و وسیلہ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب محبت کا انداز دیکھیے اس کریم پروردگار کا کہ کتنی ہی گستاخیاں کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، کتنی ہی نافرمانیاں کر لے، گناہ کر 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 کے جب تھک بھی جائے نا، پھر بھی وہاں سے اپنے حبیب کو یہ کہلوا کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے حبیب کہہ دو قل یا عبادی الذین، کہہ دو ان بندوں کو جو میرے بندے ہیں، یا عبادی الذین، میرے بندوں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مالک یہ تو بڑے گنہگار ہیں، مالک انہوں نے تو تیری نافرمانیاں کی ہیں، مالک یہ تو بڑے ہی گنہگار ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنا بندہ ہونا بھول سکتے ہیں، میں اللہ ہونا تو نہیں بھول سکتا نا، میں اپنا خدا ہونا تو نہیں بھول سکتا۔
یہ اپنا عبد ہونا بھول سکتے ہیں، میں رب ہونا نہیں بھول سکتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب کہہ دو نا میرے ان بندوں کو جو گستاخیاں کرتے رہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہو جانا۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اتنا مہربان ہے وہ پروردگار۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اتنا عظیم ہے پروردگار، ارشاد فرماتا ہے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک نوجوان حاضر ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ مقدس میں، حبیب کبریا میں نے بڑے گناہ کیے، یا رسول اللہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ جنہیں میں شمار نہیں کر سکتا، اتنی گستاخیاں کی ہیں، یا رسول اللہ کیا میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی بخشا جا سکتا ہے؟ حبیب کبریا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرے گناہ زمین کے تحت و سرا سے لے کے عرش اولا تک ہیں۔ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو کیا تیرے گناہ رحمت پروردگار سے بھی زیادہ ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نہیں مالک، اللہ کی رحمت کجا میرے گناہ کجا۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھ، تو تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں ہے، بخشنے میں دیر نہیں۔ اللہ نے مختلف وسیلے حضرت انسان کے لیے بنائے ہیں، تو بخشش کے، مغفرت کے وسیلے قرار دیے ہیں۔ دو اہم ترین وسیلے عرض کر کے زحمت تمام کروں گا، قبلہ یقیناً تشریف فرما ہیں، گفتگو فرمائیں گے۔ پہلا وسیلہ، اللہ نے شرف انسانیت بخشنے کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ امت مصطفیٰ کا فرد بنا دیا، رسول اسلام کی امت کا فرد قرار دے دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی شرف نہیں۔ یہ وہ شرف ہے کہ انبیاء، گزشتہ انبیاء بھی جس کے لیے تمنا رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے یہ شرف ہمارے حصے میں رکھا کہ امت مصطفیٰ کا فرد قرار دے دیا۔ اور پھر خود ارشاد فرمایا تھا نا ما کانا لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ ہرگز ان کو عذاب نہیں کرے گا کیونکہ تو ان میں موجود ہے، تیری رحمت موجود ہے، تیری موجودگی کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وسیلہ جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ ہے استغفار کا وسیلہ۔ گزشتہ امتوں کے حالات کو اگر پڑھیں تو گزشتہ امتوں کے حالات میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر گزشتہ نبیوں کی امتوں میں سے کوئی فرد گناہ کیا کرتا تھا تو روایات کی لفظیں ہیں کہ اس کی پیشانی کے اوپر گنہگار لکھ دیا جاتا تھا۔ اور کتنا احسان ہے اس کریم پروردگار کا کہ گناہ کر بیٹھا ہے، تیرے لیے اور میرے لیے استغفار کا، توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا، استغفار کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر عذاب کرنے والا نہیں، ما کان معذبہم وہم یستغفرون، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ یہ استغفار کر رہے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہیں اللہ نے استغفار کی دولت عطا کر دی۔ اور تیرے اور میرے معصوم امام مولا متقیان علی حیدر کرار لنگر زمین و آسمان، مولا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے دو چیزوں کا موقع عطا فرما دیا، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جسے دو چیزوں کا موقع عطا فرما دیا پھر اللہ دو چیزوں سے محروم بھی نہیں کرتا، پھر اللہ اسے دو چیزوں سے محروم نہیں کرتا۔ مولا کون کون سی دو چیزیں؟ ارشاد فرمایا پہلی چیز، اللہ نے جسے دعا کا موقع عطا فرما دیا ہے پھر وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ جسے دعا کی توفیق دے دے نا، اے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دے گھروں مانگ لینا، اللہ دے گھروں مانگ لینا بہت بڑا، مالک کا بہت بڑا ہے۔ جسے اللہ نے توفیق دعا عطا کر دی ہے پھر اللہ اسے قبولیت بھی یقیناً عطا کرے گا، اس کی دعا کو بھی قبول کیا جائے گا۔ دوسری چیز مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس شخص کو استغفار کا موقع دے دیا،
پھر اس کو بخش بھی دیا جائے گا، پھر اسے بخش بھی دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر اسے بخشش سے محروم نہیں کیا جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ استغفار ہے کیا؟ بس اسی بات کو عرض کر کے زحمت تمام کروں گا۔ استغفار ہے کیا؟ امیر کائنات ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے سے کسی مقدس مآب شخص نے بلند آواز کے ساتھ یہ جملہ کہا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ امیر کائنات مڑے اور مڑ کے کہا، کیا شخص جانتا ہے کہ استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ تجھے پتہ ہے استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ استغفار کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا، مولا ارشاد فرمائیے استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، استغفار کی چند شرطیں ہیں، استغفار کی چند شرائط ہیں، جن شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ الندم علی ما مضی، کہ جو کر چکا ہے اس کے اوپر پریشان ہو جا، پشیمان ہو جا، کہ جو کر بیٹھا ہوں نا پشیمان ہو جا، گناہ کر بیٹھا ہوں مالک۔ معصوم ارشاد فرمایا رہے، تو پریشان ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، یہ پشیمانی ہی تیرے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی، پشیمانی ہی تیرے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ پشیمان ہو جا، نادم ہو جا، الندم علی ما مضی، جو کر چکا ہے اس کے اوپر پریشان ہو جا۔ ایک ذہن میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات بندہ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے کہ جو برائیاں کی ہوتی ہیں نا، گناہ کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں او بھی کیتا تو میں او بھی کیتا، میں اتھے قبضے کیتے۔ ارشاد فرمایا استغفار کی کہ الندم علی ما مضی، جو کر چکا ہے اس کے اوپر پریشان ہو جا، پشیمان ہو جا۔ اور دوسری شرط مولا ارشاد فرماتے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ العزم بالجزم اللہ یعود۔ مولا نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات عرض کر کے زحمت تمام کروں، تیسری شرط وہ جو ہے جناب کی پریشان تو نہیں کر رہے جناب نو، تیسری شرط مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تؤدی الی المخلوقین حقهم، مخلوقات کا، اللہ کی مخلوق کا جو حق تیرے ذمہ ہے نا، جو حق تیرے ذمہ ہے وہ واپس لوٹا۔ جس کا حق چھینا ہے اسے اس کا حق واپس دے، تو حق واپس دیتا ہوا نظر آئے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس آخری بات اور زحمت تمام، میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کے ایک بڑے ہی نامور صحابی ہیں جناب ابو بصیر، بڑے مقدس راوی ہیں، مختلف روایات ان کے ذریعے سے مروی ہیں۔ جناب ابو بصیر شاگرد امام صادق آل محمد علیہ السلام، جس محلے میں ان کا گھر ہے وہاں پہ ایک گنہگار شخص رہتا تھا، اور اس کے پاس آنے جانے والے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کسی شریف لوگوں کے محلے گار سے ملاقات ہو گئی، اور حکیم کا شاگرد بھی حکیم ہوا کرتا ہے، حکمت کے ساتھ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ بھائی تو گنہگار ہے، گناہوں سے بچ جا، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ابو بصیر کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، او اللہ دے بندہ، میرے گناہ اینے نے کہ معافی دے قابل نہیں۔ اب حکیم کا شاگرد تھا، شاگرد حکیم نے اس گنہگار کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے پہ لے گیا، ایمان ہو جا، جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کر دے، میں زہرا کا بیٹا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے جائے گا، نہ مقام دیکھ کے جائے گا۔ وقت گزرا، کافی دنوں کے بعد حضرت ابو بصیر نے اسی گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ یہاں سے اب کوئی شور کی آواز نہیں سنائی دیتی، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔
جناب ابو بصیر وہاں پہنچے، دق الباب کیا، دروازے پہ دستک دی۔ گنہگار شخص دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگا، اے ابو بصیر میری حالت ایسی ہے کہ میں تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا ہوا تیری حالت کو؟ کہنے لگا تیرے امام نے یہ کہا تھا کہ جس کا حق کھایا ہے نا اس کا حق واپس کر، میں تیری توبہ کا ضامن ہوں۔ میرے جسم کے اوپر جو لباس موجود تھا نا وہ بھی کسی کا حق غصب کر کے میں نے بنایا ہوا تھا، میں اپنا لباس بھی دے چکا ہوں، اب میں تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب ابو بصیر نے آواز بلند صلوات السلام علیکم۔ میں بالکل ختم کروں، زحمت تمام کروں۔ اے ابو بصیر، میں نے اپنے لباس کو بھی دے دیا، چند دوستوں سے لباس اکٹھا کر کے جناب ابو بصیر نے اس مومن کو دیا، اور چند دن گزرے تھے کہ حضرت ابو بصیر کو یہ پیغام ملا کہ اے ابو بصیر، تیرا یہ دوست عالم نزا میں ہے، عالم مرگ میں ہے، اس کی آخری خبر گیری کے لیے پہنچا۔ جناب ابو بصیر پہنچتے ہیں، وہ بندہ مومن جیسے جناب ابو بصیر کا ہی انتظار کر رہا تھا، تکیے سے ٹیک اٹھا کے پوری قوت کو جمع کر کے اٹھ کے نا جناب ابو بصیر کو دیکھ کے کہتا ہے، سادہ کا صاحب کا یا ابا بصیر، اے ابو بصیر تیرے امام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ زندگی میں ہی تو اپنی جنت کو دیکھ کے جائے گا، تیرے امام نے اس وعدے کی وفا کر دی ہے۔ حق بنتا ہے کہ مصمم ارادہ کریں، اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے ہم مصمم ارادہ کریں تو یقیناً ہمارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس رحمان اللہ کے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔